في قلوبهم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ زبانی اور بے عملی ایمان پر یہ گمان رکھنا کہ اس سے اللہ اور اس کے حقیقی ایمان والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اسے اللہ ایک نفسیاتی بیماری سے تعبیر کر رہا ہے۔ قرآن میں قلب کا لفظ بول کر سوچنے سمجھنے والا دماغ مراد ہوتا ہے، اور چونکہ پچھلی دو آیات کا براہ راست تعلق ایک نفسیاتی حالت اور اس کے نتیجے میں ایک مصنوعی رویوں کو اپنانے سے ہے، اس لیے اللہ اس کو ایک دماغی مرض قرار دے کر کہہ رہا ہے في قلوبهم مرض کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، اور پھر کہا کہ فزادهم الله مرضا۔ یہ بیماری ایسی ہے جو مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ عملی طور پر سخت جد و جہد میں مصروف مسلمانوں اور مومنین کے مقابلے میں محض زبانی اقرار کر کے ان کی صف میں شامل ہو جانا، اور ساتھ میں یہ اعتماد رکھنا کہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے نیک بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ روزانہ نت نئی اور منفرد باتیں سوچ کر اپنے ایمان کا بڑے سے بڑا جھوٹا اظہار کریں، اور سیدھے سادھے عملی مسلمانوں کو رشک میں مبتلا کر دیں، اور ان لوگوں کے چہروں سے لگے کہ وہ سچے اور حقیقی مسلمان ان مصنوعی اور جھوٹے مسلمانوں کو خود سے بہتر ایمان والے سمجھتے ہیں۔ یہ چیز ان جھوٹے مسلمانوں کو مزید اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار بڑی بڑی باتوں سے کریں، عمل سے دور رہ کر باقی لوگوں کے مصروف عمل ہونے کے تماشے سے محظوظ ہوں، اور یوں ہر روز ان لوگوں کے مرض میں پچھلے روز کی نسبت اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اپنی تباہی اور بربادی کو اپنے ہاتھوں سے درجہ بدرجہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ یہ ذہنی مریض ہیں، اور ان کے ذہن کا یہ مرض مستقل طور پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کے لیے بہت المناک عذاب ہے، ایسا عذاب جو ان کو سخت تکلیف دے گا۔ یہ تکلیف جسمانی بھی ہوگی اور ذہنی بھی ہوگی، اور آگے ہی وجہ بھی بتا دی۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس جملے میں جو آخری ٹکڑا ہے بما کانوا یکذبون، تو یہ صاف بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی روش کا جو بھی انجام ہوتا ہے، اس کا سبب کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ ان لوگوں کی اپنی روش ہے یا اپنا طرز عمل ہے جو آخر کار انہیں اس قسم کے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ مسلسل جھوٹ بولنا، جھوٹ کا لبادہ اپنی شخصیت پر مستقل طور پر چڑھا کر رکھنا، تکذیب کو اپنی زندگی کا مرکزی فلسفہ اور مرکزی نقطہ بنا کر رکھنا، زبان سے اعلان کرنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، اور عملی طور پر کسی جد و جہد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک نہ ہونا، اور اس پر خوش ہونا کہ اللہ اور اس کے ایمان والوں کو ہم نے کامیابی سے دھوکہ دے دیا ہے، ایک ایسی حالت ہے جسے اللہ تعالیٰ تکذیب سے موسوم کر رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایسا رویہ، ایسی روش رکھنے والے، یوں جھوٹ کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد رکھنے والے آخر کار المناک عذاب سے دوچار ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے کوئی عذاب دے دیا ہے، نہیں، یہ عذاب ان کو اپنے کرموں کی وجہ سے ملا ہے۔